نہیں شفیق صاحب، آیت میں یہ نہیں کہ کوئی جماعت ہوگی، ہونی چاہیے. یہ اللہ کہتا ہے نا کہ مسلمان جو ہے نا ان کو منظم طریقہ سے یہ کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایک گروہ ہوگا اور اس کو ڈھونڈتے پھرے ہم کہ کون سی جماعت ہے. سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور ایک جماعت تو لازماً ایسی ہونی چاہیے جو یہ کام کرتی ہے. وہ بھی چھوڑ بیٹھ. تبلیغ جماعت نے کیا کرنا ہے؟ نہیں ہے، نہیں. ہاں اگر چوتھائی صاحب ایسا ممکن ہوتا نا کہ لوگ برائی کرتے رہیں مگر ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں تو شاید یہ بھی قبول کر لیا جاتا، مگر یہ ممکن ہی نہیں. انسان ہے متمدن جانور، دوسروں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، معاشرے میں اثر پڑ جائے گا. ہاں جیسے مثال مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ ہے نا کہ اگر اپنے گھر کی آدمی خوب صفائی رکھے، وہ ارد گرد کی پرواہ نہ کرے، وہاں گندگی کے ڈھیر لوگ پھینکتے رہیں، تو یہ جراثیم کو کیسے روک سکے؟ اس کی دیواریں پھانگ کر بھی اندر آ جائیں گے. ہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی کسی جزیرے میں جا کر رہے گا، یاجوج ماجوج کی دیوار بنائے گا. نہیں، اسی دنیا میں رہنا. وہ نہیں، اگر آگے بڑھ کر برائی کو روکے گا، برائی اس کے گھر میں گھس آئے گی. اس کے دیکھتے دیکھتے اس کے بیوی بچے بگڑیں گے، آہستہ آہستہ یہ بھی برائی سے صلح کر لے گا. اس کے دل سے بھی پھر نفرت ختم ہوتی جائے گی، یہ بھی راضی ہو جائے گا کہ چلو ہو گیا ایسے. گھر والے عموماً مولانا صاحب نہیں مانتے اس بندے کی بات. بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ گھر والے نہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جبر نہیں چاہیے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں ایک مضمون لکھا کہ جبر تو اس دنیا میں کرنا ہی پڑے گا، یا کفر جبر کرے گا. جبر کا کیا معنی؟ کوئی ایک طاقت ہوگی جو دوسرے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. معاشرے میں اسٹیٹ تو ہوگی، حکومت کے بغیر تو کوئی معاشرہ رہے گا نہیں. اگر دیندار نہیں قائم کریں گے تو ظالم تو کوئی حکومت بنائیں گے، وہ پھر دبائیں گے کہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. ان کا حکم پر ماننا پڑے گا. اس کی بجائے یہ نہیں بہتر کہ اہل خیر مسلط ہو جائیں، وہ برائی کو روکیں، دوسروں کو شرافت سے رہنے کا موقع دیں. جبر تو کسی نہ کسی پارٹی نے کرنا، نیک نہیں کریں گے تو برے کریں گے. کر رہے ہیں. آپ نے جب ایک بار فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے، عورتیں خراب ہو جائیں گی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ موقع بھی آئے گا. تو آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ہوگا کہ برائی ہوگی، کوئی روکے گا نہیں، لوگ خیر کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا برائی سے کوئی نہیں روکے گا. فرمایا اس سے بھی بڑھ کر وقت آ جائے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور نیکی سے روکیں گے. تو فرمایا اس وقت جو دانشور ہیں نا، بڑے بڑے عقل مند، ان کی بھی مت ماری جائے، وہ پاگل ہو جائیں گے کہ اب کیا کر. اتنا بڑھ جائے گا. تو جیسے سوراخ ہوتا ہے نا پہلے نہر کی پٹی میں، تو اگر اسی وقت سوئی بھی اس میں دے دی جائے تو رک سکتا، اور اگر اس وقت لاپرواہی کی جائے تو پھر وہ اتنا کھل جاتا ہے کہ سادی فرماتے ہیں اگر اس میں آپ ہاتھی بھی کھڑے کرو گے بہا کر لے جائے، ناکہ پڑ گیا وہ. تو جب برائی کو روکتے نہیں نا شروع میں، لوگ درویش بن جاتے ہیں، حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہو رہا ہمیں کیا. بس یہ ہے وہ بری بات جس سے پھر برائی بہت زور پکڑ جاتی، پھر کسی عقل مند کی عقل کام نہیں کرتی. مولانا مودودی نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، پہلے جو بات آئی ہے نا کہ پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ، جب ٹھیک ہو جائیں گے پھر آگے کریں گے. انہوں نے کہا جب آدمی یہ سمجھے گا کہ میں اب کمال کو پہنچ گیا ہوں تو وہ ایمان اسی وقت ختم ہو جائے گا. اور دوسرا مثال انہوں نے دیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب کوئی اسلام لاتا تھا اسی وقت یہ کام شروع کر دیتا تھا، وہ نہیں انتظار کرتے تھے کہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر کریں گے آگے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی تیرنا ہے اس نے پانی میں داخل ہو کے تیرنا سیکھنا ہے. باہر لوگ اصول چاہے جتنے بھی یاد کرتے رہے تیرنے کی، وہ تیر نہیں سکتے. ریت پر وہ اگر تیرنا سیکھتا رہے، جب پانی میں داخل ہوگا ڈوب جائے. داخل ہوگا تو اسے تیرنا آئے گا. عمدہ آپ کچھ گوتے کھاؤ گے، کچھ ڈبکیاں لو گے. جتنے بھی اصول جان کرتے ہو یاد کرتے ہو. باہر سے مضمون پڑے اپنی تیرنے کو ہاتھ مارنے پاؤں مارنے. یہ ان کا کہتے ہیں کہ ہمارا 20 اور 25 لاکھ تک کے قریب مجمع ہوتا ہے. تو یہ کارٹون جو چھپے اس وقت، ان کے بارے میں کوئی ایک مذمت بھی آتی
نہیں یہ نہیں ان کے اور مذہب نہ میں۔ اکٹھے ہو کے احتجاج کے، باقی جماعتوں نے تو کہیں کیا ہے احتجاج، انہوں نے بالکل ہی نہیں کیا، آرام سے گھروں میں بیٹھے کہتے نہیں ہم نے ان تک اپنا پیغام ہی نہیں پہنچایا تو ہم انہیں کیسے برا کہتے ہیں، مطلب یہ ان کے نظریہ۔ چلو اب درس کا وقت ہو رہا، مگر اس کا جو بیان کچھ مولانا امین حسن اسرائیلی صاحب نے کیا نا ان دونوں آیتوں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ کم از کم ہونی چاہیے، طریقہ بتایا کہ کام تو یہ ساری امت کے کرنے کا کہ برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے، مگر اس کے لیے عملی طریقہ کیا ہوگا کہ اپنے میں سے ایک خلافت کا ادارہ قائم کرو۔ وہ کہتے ہیں جو ہے نا امت، وہ یہ ہے کہ خلافت کے بارے میں نہ لاپرواہی کرنا، ایسے سربراہ منتخب کرو اور اس کے ساتھ ایسے عمال اور حکمران ہونے چاہیے جو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ جب یہ خلافت نہیں رہے گی پھر وہ امت کچھ بھی نہیں کر سکتی، بے اختیار لوگ کیا کر سکیں گے؟ تو وہ ولد کو مومن امت ان سے مراد حکمران لیتے ہیں کہ وہ خود